اگر آپ نے ٹھیک لگا کے بیٹھ جائیں تو اس پہ اعتراض نہیں ہے، آپ بیٹھے رہیں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپس میں گفتگو آپ نہیں کر، اگر آپ آگے آ جائیں گے تو زیادہ مہربانی ہوگی آپ کی۔ ٹیک لگانا یہ غفلت کی علامت ہے، اس لیے مناسب یہی ہے کہ آپ قریب قریب تشریف لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر دے۔ اور یہ جو چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں سے میری گزارش ہے کہ آپ خاموشی سے تقریر سنیں۔ اگر آپ نے گفتگو کرنی ہے تو مہربانی کر کے پھر باہر تشریف لے جائیں گے تو آپ کے لیے بھی سہولت ہوگی، میرے لیے بھی سہولت ہوگی۔ سامعین عزیز، قریب الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت حضور کی آمد، قریب الرحیم نبی کا ذکر خیر، وہ سننے کی ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ یہ بولنے کی اجازت نہیں ہوگی آپ کو، ہاں اس لیے میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا آپ کا، یہ میری طبیعت کا اثر انداز نہیں ہوتا کہ آپ غلط ہیں، کھوکھر جو بھی ہیں، آپ گھر ہیں، مسجد میں اللہ کے بندے بن کے بیٹھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ میں خود بھی امان ملک ہاں، تو سب کھوکھروں تو دونوں مولا علی کی اولاد ہے، تو تھوڑے طریقے نہ چاہیے۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ بارہ کہوں میں نے یہی بیان کیا کہ کھوکھر بھی مولا علی کی اولاد ہے، تو اس بھی مولوی نے فتوی لگا دی، پھر وہ کتابیں مجھے دکھانی پڑی کہ کھوکھر بھی مولا علی کی اولاد ہے۔ مسجد کے آداب ہیں، چاہے سید ہو، غیر سید ہو، کھوکھر ہو، عوام ہو، موچی ہو، نائی ہو، سب کے لیے برابر ہے۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ اور آپ کی خوش بختی اور خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس علاقے میں اور اتنی خوبصورت مسجد میں آپ نے اتنی خوبصورت محفل سجائی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا اخلاقی فرض بھی یہ ہے کہ آپ پوری توجہ سے میری گفتگو سنیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جو آیت پاک میں نے آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اس میں اللہ تعالیٰ نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید کا سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے۔ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پالنے والے، وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، یتلو علیہم آیاتک، اس محبوب نبی کا مشن کیا ہوگا کہ وہ تیری آیتیں ان پر تلاوت کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور اس معاشرے کی تطہیر فرمائے۔ سبحان اللہ۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیتیں تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور صرف آیتیں تلاوت نہ فرمائے، آیات کے مفاہیم و مطالب، مضامین، احکامات کو بھی بیان فرمائے، والحکمہ، اور صرف قرآن مجید کی تعلیم و تعلم کو فروغ نہ دے بلکہ قرآن و سنت کے مطابق زندگی کیسے گزارنی ہے، والحکمہ، وہ سنت، وہ اسوہ، وہ سیرت بھی عطا فرمائے۔ یہاں حکمت کا معنی سنت ہے۔ حکمت کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن ما قبل ما بعد سیاق و سباق آیت کا وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ ترجمہ وہی کیا جائے جو ما قبل ما بعد سے میچ کرے۔ اور وَيُزَكِّيهِمْ، اور پورے معاشرے کی تطہیر فرمائے۔
یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت بھی ہے، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے، اور دعائے ابراہیم میں جستجو مصطفیٰ بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور گویا ابراہیم علیہ السلام نے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں کو یہ ترغیب دلائی، تعلیم دی کہ تم اللہ سے صحت مانگتے ہو، مغفرت مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، اولاد مانگتے ہو، اچھا مکان مانگتے ہو، رزق حلال میں فراخی کی دعائیں کرتے ہو، اللہ سے سب کچھ مانگتے ہو، لیکن ان سب سے پہلے اللہ سے مصطفیٰ کو مانگو۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ بہت بڑی دعا ہے یہ۔ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ کاریں، یہ دھن دولت، یہ علم، یہ جناب والا ہنر، صحت، سب کچھ بعد میں ہے۔ سب سے بڑی نعمت، نعمت عظمیٰ، نعمت کبریٰ ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، نوجوانوں، اللہ سے مصطفیٰ کریم کی محبت، حضور کا عشق، حضور کی مجلس، اپنے محبوب نبی سے لگاؤ، ذات رسول کو مانگا کرو۔ سبحان اللہ۔ اور مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہم نعمتوں کا سوال کرتے ہیں، محمد سائل فلا تنہر کے تحت، اور انا اعطیناک الکوثر کے تحت ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب نبی کریم رؤوف الرحیم نبی کو کوثر عطا کیا۔ اور امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ کوثر کا اطلاق ہر فرد موجودات پہ بھی آتا ہے، ہر فرد ممکنات پہ بھی آتا ہے۔ جو فرد کا مطلب انسان نہیں ہے، جو فرد، جو شے موجود ہے، اللہ نے اس کو بھی مصطفیٰ کے اختیار میں دیا۔ جو ممکن الوجود ہے، اللہ نے اس کو بھی مصطفیٰ کے اختیار میں دیا۔ تو جب وہ کوثر کے مالک ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیے، محبوب جو تیرے پاس آئے خالی نہ جائے۔ اب بات تو سمجھنے والی ہے کہ سائل کو در رسالت کیوں دکھایا؟ کیا بات ہے۔ عطا کرنے والا حقیقی میرا رب ہے، تو اللہ نے یہ کیوں فرمایا میرے محبوب نبی سے مانگو؟ اے محبوب جو تیرے پاس آئے خالی نہ جائے۔ سائل کوئی جھڑکنا نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں فرمایا کہ سائل فلاں مانگ لے تو دے دینا، فلاں نہ مانگے تو نہ، جو آئے مانگے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تو مصطفیٰ نے اپنے پاس سے تھوڑا ہی دینا ہے، اللہ کے عطا کردہ خزانوں سے ہی دینا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات، بے شک بے شک۔ کوئی اس لیے میں نے کہہ دیا کہ کوئی شاید کسی کے ذہن میں شرک والا معاملہ جو ہے نا وہ پیدا نہ ہو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوچنے کی بات ہے، اس پہ سوچیے گا کہ اللہ نے کیوں مصطفیٰ کو فرمایا کہ محبوب جو سوالی آئے اس کو جھڑکنا نہیں، اور یہ بھی نہیں کہ شاید تو حضور کے اس زمانے تک ہے، قرآن قیامت تک ہے، اور یہ آیت منسوخ بھی نہیں، اگر منسوخ ہے تو اس کا ناسخ پیش کرو۔ پھر سورۃ الحشر کی آیت نمبر 7 میں فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، فرمایا میرا نبی جو عطا فرمائے وہ لینے کے تم پابند ہو۔ بھائی لیں گے تب جب عطا کریں گے تو عطا کر سکتے ہیں، تبھی رب نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ، اور سورۃ توبہ کی آیت نمبر 59 میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ بھی عطا کرتا، اللہ کا رسول بھی عطا کرتا۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 74 میں فرمایا اسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اللہ بھی نعمتیں تقسیم کرتا ہے، مصطفیٰ بھی نعمتیں تقسیم کرتا ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 37۔ تو دوستو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ بھی سورۃ توبہ ہے، اللہ بھی غنی کرتا ہے، اللہ کے رسول بھی غنی کرتا ہے۔ خیر، تو رب سے مصطفیٰ کو مانگنا اور مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا۔ کبھی مسلم شریف پڑھو نا،
مسلم شریف کی بڑی مشہور حدیث ہے، حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ نے حضور کو وضو کروایا، حضور نے فرمایا سال ربیعہ ربیعہ مان، اب خود حضور نے فرمایا ربیعہ مان، یا نبی اللہ عطا کرنے والے آپ سے کیوں مانوں گی؟ اور مانگا بھی تو کیا، اب کیا مانگا؟ ما فوق الاسباب ما تحت الاسباب، کہتے ہیں نبی عطا کرتا ہے پر ما تحت الاسباب کرتا ہے، ما فوق الاسباب، میں نے کہا جنت تو ما فوق الاسباب ہے، ہاں جی اللہ، تو صحابی رسول مسلم شریف کی حدیث حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں اسألک مرافقتک فی الجنہ، محبوب نبی جنت میں آپ کی غلامی، آپ کی خادم خدمت چاہیے، جنت نہیں مانگی، حضور کی رفاقت، حضور سے حضور کو یہ ہے مصطفیٰ سے مصطفیٰ کو مانگنا، کیا بات، تو گویا صحابہ کے سامنے جنت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں جتنی ذات مصطفیٰ ہے، جنت کی بھی باری بعد میں آتی ہے، تو جنت ہی اسی کو ملے گی جو کریم رؤوف الرحیم نبی کی غلامی میں آئے، تو مصطفیٰ کریم صاحب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سے سوال کرنا، طلب کرنا، آرزو کرنا، یہ شیوہ پیغمبری ہے، اس لیے محبت والے نے بڑی حسین بات کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، آرزو آدم عیسیٰ تمہاری کی ہے، کتنے معصوم رسولوں کی تمنا کتنے معصوم رسولوں کی تمنا تمہیں ہو، وحدت ذات کی تبلیغ سراپا تمہیں ہو، جس کی ہر لہر ہے توحید وہ دریا تمہیں ہو، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، کوئی ثانی ہے تیرا نہ خدا کا شریک، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے یکتا ہے خدا ویسے ہی یکتا تم ہو، جیسے اللہ خالق ہونے کے اعتبار سے یکتا ہے، اللہ کے محبوب نبی مخلوق ہونے کے اعتبار سے یکتا ہے، سبحان اللہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، اور دوسرا مسئلہ اسی آیت سے ریلیٹڈ سنیے، میرے کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کی حدیث سے حضور نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہوں، مجھے ابراہیم علیہ السلام نے رب سے مانگا ہے، یہ ہے شان رسالت،
کہ مصطفیٰ کو رب سے میں اور آپ نہیں مانگ رہے، نبی مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ انا دعوت ابی ابراہیم، میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اچھا یہ دعا کب کر رہے ہیں؟ خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد، یعنی کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف لانے سے 2700 سال پہلے۔ جی بالکل، اللہ تو گویا ابھی مصطفیٰ کریم دنیا میں تشریف لائے نہیں، اللہ کے گھر میں ذکر مصطفیٰ خود نبی کر رہے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بے شک۔ مصطفیٰ کریم تو ابھی دنیا میں تشریف لائے نہیں۔ اچھا ذکر صفت ہے، صفت موصوف کے تابع ہوتی ہے، موصوف ہوتا ہے تو صفت ہوتی ہے۔ تو جب مصطفیٰ ہی نہیں تو صفت کا کیا مطلب ہے؟ اس پہ میرا 2.5 گھنٹے کا خطاب ہے کہ مصطفیٰ کب سے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاتا، وہ الگ موضوع ہے۔ تو سامع رشید صاحب دیکھو نا، ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں آخر الزمان نبی کی، تو بھئی ابراہیم علیہ السلام کو یقیناً پتہ تھا کہ آخر الزمان نبی نے آنا ہے، تو گویا ابراہیم علیہ السلام کو پہلے بتا دیا ہے، اور ابھی آئے نہیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کی آمد کا خود ذکر کر رہے ہیں۔ بات پہلے پڑھی کہ نہیں؟ تو آمد رسول کے ٹائٹل سے محفل کرنا یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور کی آمد کا تذکرہ کرنا، اس ٹائٹل سے محفل کرنا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب والا آمد کے ٹائٹل سے۔ اچھا قرآن مجید مزے کی بات یہ ہے، نہ 48 نہ 50، پورے 49 مقامات پہ مصطفیٰ کریم کی آمد کا ذکر خود رب نے فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے، اس لیے مومن وہ ہے جو خوش ہو کے حضور کی آمد کا ذکر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کس موقع پہ؟ بڑی خاص پوائنٹ ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 129، کس موقع پہ؟ بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام نے بتا دیا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو تو اس کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کیا کرو۔ بات پلے نہیں پڑی آپ سے۔ یہ مخلوق کس جنگل سے اٹھ کے آئی ہے جس کو ذکر رسول بھی تکلیف دیتا ہے، حضور کی آمد بھی تکلیف دیتی ہے؟ میں نے کہا اپنا علاج کرواؤ، پٹری سے اتر گئے ہو، ذکر رسول سن کے خوش ہونا اور ذکر رسول کر کے خوش ہونا یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ اور پھر کس موقع پہ؟ ان المساجد اللہ فلا تدعوا مع اللہ، جو دوسروں کی مسجد کے باہر لکھا ہوتا ہے اور اس کا جو غلط مفہوم کشید کرتے ہیں ان کی خدمت میں یہ سوال ہے، خدمت میں نہیں، انہوں نے منہ تے مارو یہ سوال، انہوں کو قرآن دا غلط مفہوم کشید کر دیو، مسجد دے فرنٹ تے آیت لکھی کیوں نے؟ فلا تدعوا مع اللہ، کیا لکھتے ہیں؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ، مسجد اللہ کے گھر ہیں، تو بھئی کیا مطلب؟ فرمایا اس میں غیر اللہ کو مت پکارو۔ اور اعتراض اصل ہوتا کیا ہے کہ نہ نعت پڑھو نہ یا رسول اللہ کہو۔ تو میں نے کہا تمہارا تو جناب والا بانڈا پھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، وہ اللہ کے گھر کو بنا کے افتتاح ہی ذکر مصطفیٰ سے کر رہے ہیں، اور یہ میں سینہ تان کے ٹھوک بجا کے لکھ کے مور لگا کے دیتا ہوں کہ مسجد کا افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کرنا یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 129 ہے، ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیا، نماز بعد میں پڑھی، طواف بعد میں کیا، پہلے ذکر مصطفیٰ کیا، حضور کی آمد کا تذکرہ کیا، رب سے مصطفیٰ کو مانگا۔ میں مصطفیٰ سے جڑو گے تو خدا تک پہنچو گے نا۔ تو اللہ کے گھر
تعمیر کرنا اللہ کا گھر اور اس کے افتتاح ذکر مصطفیٰ سے کرنا، حضور کی آمد کا ذکر کرنا، یہ کس کی سنت ہے جی؟ اونچا بولیے سبحان اللہ۔ تو سامع نزید سے ہم پھر ایک اور لطف کی بات کروں، اس میں بڑی تربیت کا پوائنٹ ہے، ذرا آپ توجہ کیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، قبول ہوئی کہ نہیں؟ اس کا اظہار کتنے سال بعد؟ 2007۔ یہ بہت خاص تربیت کے حوالے سے بڑا خاص پوائنٹ ہے کہ ہم صبح دعا کرتے ہیں نا، شام کو نتیجہ مانگتے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، قبول فوراً ہو گئی، اظہار ہوا، قبول فوراً ہو گئی۔ قبولیت کا اظہار ہوا 2700 سال کے بعد۔ کتنے سو سال بعد؟ بیٹا باتیں نہ کرو، میں نے پہلے منع کیا آپ کو، باتیں نہ کرو، یہ کام نہیں کرنا۔ مجھے حیرت ہے، آپ مسجد میں بیٹھ کے، آپ جنگل میں رہتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے آپ گپے لگا رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، قرآن و سنت پڑھا جا رہا ہے، آپ گپے لگا رہے ہیں۔ نہیں ان کو کچھ نہ کہیں، نہیں مقصد یہ نہیں جہاں بھی بیٹھے آپ، لیکن یار یہ طریقہ کار ہے، میں بیان کر رہا ہوں، آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ جب اللہ رسول کی بات ہو تو پھر آپس کی بات کوئی جچتا نہیں نا، بالکل ایسا نہ کریں۔ اور میں یہ بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ آپ گناہ گار ہوں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے اس پہ بڑا سخت فتویٰ دیا ہے۔ ہاں اس لیے باتیں کرنی تو بے شک آپ باہر چلے جائیں، لیکن یہاں بیٹھ کے اگر آپ آپس میں باتیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے، کیونکہ قرآن و حدیث بیان کیے جا رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، مصطفیٰ کریم کی آمد کی، قبول فوراً ہو گئی، لیکن قبولیت کا اظہار کتنے سو سال بعد ہوا؟ 2700 سال بعد۔ یہاں اس میں ہماری تربیت کیا ہے؟ تربیت یہ ہے کہ بندے کا کام ہے رب سے دعا کرنا، میرا رب قبول کرے رد کرے، دعا قبول کر کے فوراً نتیجہ دے، دیر بعد دے، یا دنیا میں ہی اس کا نتیجہ دے ہی نہیں، آخرت میں سٹور کر کے رکھے۔ مالک ہے، اس کی مرضی، ہمارا کام مانگنا ہے، وہ عطا کرے اس کی مرضی، نہ کرے اس کی مرضی۔ بات پلے پڑی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ہم دعائیں کرتے ہیں قبول نہیں ہوتی، بھائی آپ کا کام ہی دعائیں کرنے ہیں، قبول کرنا تو مالک کا کام ہے، کرے نہ کرے اس کی مرضی۔ سبحان اللہ، کیا بات سمجھ نہیں آئی؟ ہاں آپ کا کام ہے دعا کرنا۔ ہاں قبولیت دعا کے کچھ آداب ہیں، اس میں میرا تقریباً پونے 3 گھنٹے کا خطاب ہے۔ قبولیت دعا کی شرائط اور آداب کیا ہیں، یہ 27ویں شب کا میری اپنی مسجد کا پروگرام ہے، یوٹیوب پہ مل جائے گا آپ کو، سن لیں۔ اس کے بہت سارے آداب ہیں۔ قبولیت جس طرح بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی نا، اسی طرح قبولیت دعا کے بھی آداب ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا نماز کے بعد لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں، یہ دعا کرنے کا بھی ہمارا عجیب سٹائل ہے، ہم عادت کے طور پہ دعا کرتے ہیں، عبادت کے طور پہ کرتے ہی نہیں۔ دیکھیں نماز کے بعد دعا کرتے ہو، یہ عادت بنی ہوئی ہے ہماری۔ کل 40ویں کہیں چلے جائیں، آپ برسی ہے، کل ہے 40ویں محفل ہے، آخر میں دعا، یہ ایک عادت بنی ہوئی ہے۔ کبھی اس عادت کو عبادت بنایا؟ دعا وہی رد ہوتی ہے جو عادت کے طور پہ مانگی جاتی ہے، اس کو عبادت بنائیں۔ اب ہاتھ اٹھا رہے ہیں، زبان سے رٹے رٹائے جملے بول رہے ہیں، پتہ ہی کیا کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، دائیں بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، ادھر کھجلی بھی کر رہے ہیں، یہ ہمارا جامع ترمذی کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا یجیب دعاء عبد من قلب صاحب وقلب لاہن۔ نبی پاک نے فرمایا وہ دعا لپیٹ کے منہ پہ ماری جاتی ہے جو غفلت میں کی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا میں یکسوئی چاہیے، خشوع خضوع چاہیے، بندے کو پتہ چلے کہ میں کس بارگاہ میں مانگ رہا ہوں۔ عام دنیا دار بندے سے مانگنے میں کتنی لجاجت اور کتنی تجسس اور جناب والا کتنی یکسوئی ہوتی ہے، تو رب سے مانگنا، تو دعا کو عبادت بنائیں۔ اچھا میں ایک آپ سے بات پوچھتا ہوں،
دیانتداری سے بتائیں۔ نماز کے بعد تو دعا ایک روٹین ہے، کسی محفل میں جانا دعا ایک روٹین ہے۔ کبھی آپ تنہائی میں بیٹھو تو دل بندے کا کرے کہ یار میں اپنے رب سے بات کروں، کبھی کی ہے؟ دعا کی لذت ہی تنہائی میں ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے نا، اور نفل عبادت، اور نفل عبادت جو ہے وہ تنہائی میں لطف زیادہ ہے اس کا۔ تو کبھی تنہائی میں بیٹھے ہیں، پھر یہ بھی ہے بیمار ہو گئے تو دعا کر دی، تنہائی میں رو کے دعا کر رہے ہیں، بیٹا بیمار ہے آنسو بہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ماں نقصان ہو گیا کسی کاروبار میں تو رو کے دعا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا یار یہ تو ٹھیک ہے دعا کریں آپ، لیکن کبھی خالصتاً اللہ کی محبت میں بھی رو کے دعا کی ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوا؟ یا صرف یہی ہے کہ وہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے، وہ عطا کر دے، یہ عطا کر دے؟ کبھی اللہ سے اللہ کو بھی مانگا ہے؟ سبحان اللہ، تو جو ہے نا، تو دوستو اللہ سے دعا کیا کرو، لمبی لمبی دعائیں کیا کرو۔ اپنے ایمان سے ایک بات بتاؤ، آپ میں سے کسی بندے کو عمران خان بلائے، نواز شریف والی پارٹی کو نواز شریف بلائے، زرداری والی پارٹی کو زرداری بلائے، آپ کتنے خوش ہو کے جائیں گے اور کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ باتیں ہوں، زیادہ سے زیادہ بیٹھک ملے، ایسا ہی ہے؟ تو یہ خواہش کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ زیادہ سے زیادہ رب سے بات کروں، اپنے مولا سے بات کروں؟ اللہ، کتنی خوش نصیب لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ یہاں تو جناب والا کسی ایم پی ایم این اے کے ساتھ ہیلو آئے ہو نا، تو آپ اسے پلے سے بھی کھلائیں تو لوگوں کو چوڑے ہو کے بتاتے ہیں، تو جو اپنے خزانوں سے صبح و شام کھلاتا ہے، وہ 5 وقت بلاتا ہے آپ کو، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ یہ کیا ہے؟ تھانے کا ایس ایچ او بلا لے، روزانہ خوشی سے جائیں گے کہ ایس ایچ او کے ساتھ یاری ہے، تو رب سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟ یہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کیا ہے؟ 5 وقت اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، کبھی خوشی سے آئے ہو، چلو رب سے باتیں ہوں گی۔ تو دعا کو عبادت بناؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی 2700 سال پہلے، اس کے اظہار ہوا جناب 2000 سال کے بعد، اس لیے یہ بات پلے باندھ لو، ہمارا کام ہے دعا کرنا۔ بعض معاملات جو ہے نا تقدیر مبرم کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بعض تقدیر معلق کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ معاملہ ہمارا تقدیر معلق کے ساتھ ہے یا تقدیر مبرم کے ساتھ ہے۔ تقدیر مبرم نہیں ٹلتی، وہ ہو کے رہتی۔ آپ 100 دیگ نہیں 1000 دیگ چڑھا دیں، صدقے کر دیں، نفلی روزے رکھ لیں، نفلی اعتکاف کر لیں، نفلی حج کر لیں، تقدیر مبرم اٹل ہے، وہ ٹلتی نہیں، وہ ہو کے رہتی ہے۔ تقدیر معلق جو ہے نا، تقدیر معلق وہ متعلق ہے آپ کے صدقات و خیرات، آپ کی دعاؤں کے ساتھ، نفلی عبادات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے مانگے، یہ بندہ میرے بارگاہ میں خیرات کرے، تو میں یہ تقدیر میں اس کا یہ معاملہ سیدھا کر دوں گا۔ اب ہمیں نہیں پتہ کہ یہ معاملہ تقدیر معلق سے یا تقدیر مبرم سے، اس لیے ہمیں مانگنا ہے رب سے۔ بات پلے پڑی کہ نہیں پڑی؟ ہاں، اس لیے دوستو اللہ سے مانگا، یہ نبیوں کا طریقہ ہے اللہ سے دعائیں کرنا، یہ بھی نبیوں کا طریقہ ہے اللہ سے دعائیں کرنا، گڑ گڑا کے دعائیں کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے، سبحان اللہ، بیت اللہ تعمیر کر چکنے کے بعد۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ محبوب بھیج ان میں رسول ہے ابراہیم علیہ السلام، آپ خود بھی رسول ہیں، آپ خود بھی نبی ہیں، تو آپ کس کی دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا میں اس کی دعا کر رہا ہوں جو صرف نبی نہیں ہے، سارے نبیوں کا بھی نبی ہے، سب سے اعلیٰ نبی ہے، سب سے اولا نبی ہے۔ اس لیے میرے اعلیٰ حضرت نے بڑی حسین بات کی ہے، اگر آپ ساتھ مل کے پڑھیں تو پڑھ دو۔ سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا وہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ گونجنی چاہیے سارے مسلمان کو، اللہ نے زبان دی ہے، صحیح موقع ہے کہ اپنی زبان سے اپنے محبوب نبی کی تعریف کرو۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ
سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے والا کسی اولیاء سے رسول کسی
محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ کیا بات، ماشاء ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اس کو بند کر دیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، بلکہ چلانا تو پیچھے چلا لیں تھوڑا، وہ گلے پہ ہوا پڑتی۔ ابراہیم علیہ السلام نے گویا امت محمدیہ کو یہ سبق دیا، تربیت دی، تعلیم دی کہ لوگوں اللہ کے گھر صرف ذکر اللہ سے آباد نہیں ہوتے، ذکر اللہ کے ساتھ خوش ہو کے ذکر مصطفیٰ بھی کیا کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی تعلیم دی کہ مصطفیٰ کی چاہت رب سے مانگا کرو، حضور کی طالب بنو، حضور کی آرزو کیا کرو، مصطفیٰ کی محبت، محبوب نبی کا عشق، میرے محبوب نبی سے دل لگی، حضور کا پیار رب سے مانگا کرو۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سکھا دیا کہ دیکھو میں نبی ہوں لیکن رب سے وہ مانگ رہا ہوں جو امام الانبیاء، اور اس کے اندر مانگا کیا؟ سبحان اللہ۔ یہ فرائض رسالت، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ فرائض رسالت۔ بعض وہ فرائض ہیں جو مصطفیٰ پہ فرض ہے، امت پہ نہیں۔ بعض وہ فرائض ہیں جو امت پہ فرض ہے، مصطفیٰ پہ نہیں۔ بعض وہ ممنوع اور حرام چیزیں جو امت کے لیے مصطفیٰ کے لیے نہیں، بعض وہ ہیں جو مصطفیٰ کے لیے امت کے لیے نہیں۔ جی ہاں، سورہ احزاب آیت نمبر 50، قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ، اس کے تحت تمام مفسرین تفصیلات بیان کی ہیں۔ میں نمونے کے طور پہ ایک دو عرض کر دوں، نماز تہجد کو لے لیجئے، پہلے مصطفیٰ پہ فرض تھی، اور بعض مفسرین اس طرف گئے کہ ساری زندگی فرض رہی ہے، لیکن جمہور اس طرف گئے کہ نہیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہجد بھی نافلۃ لک، اس کے بعد یہ نفلی بن گئی۔ اسی طرح مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ شرعی فقیر مقروض ہو، فوت ہو جائے تو مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ وسعت اور خوشحالی کے دور میں اس فقیر کا قرض بھی اتاریں اور اس کے آل و عیال کی کفالت بھی فرمائیں۔ اسی طرح دنیاوی امور میں، دینی امور میں نہیں، کیونکہ دینی امور وہی کتابیں ہوتے ہیں، دنیاوی امور میں وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنُهُمْ کے تحت مصطفیٰ پہ فرض ہے اصحاب رائے سے مشاورت کرنا۔ اسی طرح وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ کے تحت فرض ہے کہ مصطفیٰ سے جو بندہ سوال کرے، جس چیز کا سوال کرے وہ چیز اس وقت میرے کریم رؤوف الرحیم نبی کے پاس ہو تو اس کو عطا کرنا مصطفیٰ پر فرض ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کے تحت مصطفیٰ پہ فرض ہے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے۔ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے کہ حضور کے سامنے اگر کوئی بندہ غلط بات کرے تو فوراً اسی موقع پہ اس کی اصلاح کرنا مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے تحت مصطفیٰ کریم پر فرض ہے لوگوں تک قرآن مجید کو پہنچانا۔ ما انزلنا علیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم کے تحت مصطفیٰ پہ فرض ہے، صرف قرآن پہنچانا فرض نہیں، قرآن کے احکامات قولاً عملاً امت مصطفیٰ کو ڈیلیور کرنا، یہ مصطفیٰ کریم پر فرض ہے۔ یہ فرائض رسالت، اور یہی فرائض رسالت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں بھی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 1 اور 2 اور 3 میں بھی ہے۔ میں 2 آیتیں بیچ سے چھوڑ رہا ہوں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ملا کے پڑھ لیتا ہوں، قرآن سن کے ذرا ذوق لیجئے۔ سبحان اللہ، کیا بات، پڑھ لو، سبحان اللہ، سبحان لگائیں گے انشاءاللہ۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ بہت شدید تھکاوٹ ہے، ایک تو جمعہ پڑھا ہے اور جمعے کے فوراً بعد میں نے کھانا نہیں کھایا اور راستے میں بھی نہیں کھایا، صرف راستے میں مغرب عصر کی نماز پڑھی، کیونکہ خان صاحب
جوش میں تو مجھے ادھر سے آنا پڑا موٹر وے سے، اتنا طویل سفر کر کے آئے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، تو جس طرح تھکی ہوئی آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں اس طرح تو قرآن سن کے پیار سے کہیں سبحان اللہ۔ میں پھر آج پڑھتا ہوں، کون کون سبحان اللہ کہہ رہے ہیں؟ هو الذي بعث في الأمين رسولا منكم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ نوجوانوں قرآن سنو، دل سے سنو یار، قرآن کو دل میں جگہ دو۔ هو الذي بعث في الأمين رسولا، سبحان اللہ۔ هو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن سبحان اللہ۔ آج جناب والا ہم نے جھنڈا لگا دیا حضور کی آمد پہ، یہ ہمارا مقدر، یہ ہماری سعادت، ہم نے کم لگا لی حضور کی آمد پہ، یہ ہمارے لیے سعادت، ہم نے حضور کی آمد پہ لنگر پکا دی، یہ ہمارے لیے سعادت، گلیوں کو سجا دیا، مساجد کو سجاتے ہیں، جلوس نکالتے، ہمارا مقدر۔ اللہ ہماری ذوق، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی عطا فرمائے، مگر ذرا آگے چلی، جھنڈے ہم نے لگا لی، جھنڈیاں بھی لگا لی، مسجدیں بھی سجا لی، میلاد کی جلسے بھی کر لی، جلوس بھی کر لی، لنگر بھی پکا لیے، حضور کی آمد کا مقصد بھی معلوم ہونا چاہیے۔ میرے کریم نبی کے آنے کا مقصد کیا ہے، حضور کا مشن کیا ہے، انہی مقاصد رسالت میں پہلا مقصد کیا ہے، یتلو علیہم میرے محبوب نبی کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت ہر مقام پہ، ہر جگہ، ہر مسجد میں، بازار میں، سماج جناب والا مکان میں، سفر و حضر میں، صبح و شام جلوت و خلوت میں قرآن کی تلاوت عام ہو۔ پہلا مقصد ہے میلاد کا، حضور کی آمد کا پہلا مقصد جناب والا قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں بیان کیا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 میں بیان کیا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 165 میں بیان کیا، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں بیان کیا، تو پتہ چلا حقیقی میلادی وہ ہے جو گھر سجانے کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے دلوں کو بھی سجائے۔ فرمایا میرا نبی اس لیے تشریف لایا ہے قرآن مجید کی تلاوت امت کو سنائے، اور میرے کریم نبی کو خود تلاوت سے کتنی محبت سی، اللہ اکبر، میرے نبی کریم رؤوف الرحیم نبی ایک آیت پڑھتے پڑھتے پوری رات گزار دیتے ہیں۔ ان تعذبهم فإنهم عباد
آیت پڑھتے پڑھتے حضور نے پوری رات گزار دی۔ کیا وجہ ہے؟ میں اس کو بد نصیبی نہ کہوں تو کیا کہوں، اس کو بدبختی نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آج قرآن کا ختم صرف مرنے والے کے لیے، میت کے لیے۔ کیوں شادی پہ قرآن کیوں نہیں پڑھا جاتا؟ شادی پہ بچوں کو بلا کے گھر میں ختم شریف کیوں نہیں ہوتا؟ بات پڑھ لینی پڑی آپ کی۔ آج مہندی ہے جی تو قرآن کا ختم بھی کرواؤ نا۔ آج جناب مائیوں بیٹھ رہی ہے جی دلہن، تو بھائی قرآن کا ختم بھی کرواؤ نا اسے، اسی کو کہ خود تلاوت کر۔ بے شک، کیا بات ہے۔ آج دولہا بھی جا کے جناب والا وہ بھی بیوٹی پارلر میں جا کے سجتا ہے، دلہن بھی سجتی ہے۔ اگر دن 11 بجے سجے، رخصتی شاہ کے بعد ہو، تو خدا کے لیے مجھے اتنا تو بتاؤ کہ ظہر کی نماز کس نے پڑھنی، عصر کی نماز کس نے پڑھنی، مغرب کی نماز کس نے پڑھنی؟ فرض کو ہم چھوڑ بیٹھے۔ خدا کے بندو خوشی کے موقع پہ اللہ کریم کی تلاوت کرو تاکہ گھر میں برکت ہو۔ قرآن صرف غمی کے لیے نہیں ہے، قرآن کو خوشیوں کا بھی ساتھی بناؤ، غم کا بھی ساتھی بناؤ، سفر کا بھی ساتھی بناؤ، حضر کا بھی ساتھی بناؤ۔ روزانہ اپنا معمول بناؤ، روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول و مشغول بناؤ۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضور کے پاس ایک خادم آیا، اس لیے میرا فلاں جگہ میں نے خیمہ لگایا تو زمین سے سورہ ملک کی آواز آ رہی، حضور نے فرمایا وہاں تیرا مسلمان بھائی مدفون ہے، اس کی عادت تھی جب تک سورہ ملک نہیں پڑھتا سوتا نہیں تھا، اللہ نے یہ سعادت اس کو قبر میں بھی عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ روزانہ کو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول و مشغول بناؤ۔ یہ میلاد کے مقاصد میں سے ہے، آمد رسول کے مقاصد میں سے ہے۔ ساری زندگی حضور نے تلاوت بھی کی ہے، امت کو بھی سنائی ہے، اور جنہوں نے مصطفیٰ کریم کے قدموں چرنوں میں بیٹھ کے ڈائریکٹ حضور سے فیضان رسالت کا نصرت تاثیر پایا جی، اصحاب صفہ میں بیٹھ کے حضور کی نگاہوں سے پاکیزگیاں نہیں۔ اس امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا صدیق اکبر عتیق اطہر علیہ الازہر کی شان کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ رضات علی حویری رحمۃ اللہ علیہ کشف الماجد پڑھو نا، مقام مشاہدہ اور مقام مجاہدہ کا جہاں وہ بیان کرتے ہیں، وہاں پڑھو صدیق اکبر کی تلاوتیں کیسی تھیں، فاروق اعظم کی تلاوتیں کیسی تھیں، اور پھر خدا کی قسم قرآن مجید کی جو خدمت انہوں نے کی، بھئی ترتیل قرآن اور تنزیل قرآن یہ تو پہلے سے ہو چکا، لیکن تدوین قرآن، قرآن کو اکٹھا کرنا، یہ صحرا کس کے ساتھ جاتا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ اتنی بڑی قرآن کی خدمت، اور پھر یہ کس دماغ، بھئی آپ اندازہ کریں جنگ یمامہ میں 70 صحابہ وہ شہید ہو گئے جو حافظ تھے، اب قرآن مجید اس وقت یہ اکٹھا تو نہیں تھا نا، اس وقت جناب وہ یہ جو اونٹ کے شانے کی ہڈی ہوتی ہے بڑی چوڑی، اس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی تھی، کسی کے پاس پتھر پہ کچھ آیتیں لکھی ہیں، کسی کے پاس گتے پہ کچھ آیتیں لکھی ہیں، تو اس طرح مختلف چیزوں پہ۔ تو جب یہ 70 صحابہ شہید ہوئے نا تو حضرت فاروق اعظم نے عرض کیا امیر المومنین صدیق اکبر، قرآن کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کو یہ 2 گتوں کے درمیان جمع کیا جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس مسجد کو کتنا عرصہ ہوا تعمیر کیے ہوئے؟ 50 سال، یا پہلے پرانی مسجد تھی پھر نہیں بنائی گئی؟ وہ جو پرانی تھی اس کو کتنا عرصہ ہو گیا تھا؟ اچھا جو بنانے والے ہیں ان میں سے اکثر دنیا سے چلے بھی گئے ہوں گے، اچھا جو چلے گئے بنانے والے، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے بنایا، ان کو آج بھی ثواب پہنچ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ میں خاص پوائنٹ دینے لگا ہوں، جنہوں نے جگہ دی، جنہوں نے بنائی، حصہ ڈالا کسی طریقے سے بھی، وہ دنیا سے چلا بھی جائے، جو نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، جو اس کو ثواب پہنچتا ہے قبر میں اس کو بھی پہنچتا ہے۔ تو اللہ نے فاروق اعظم کے دل میں ڈالا قرآن اکٹھا ہونا چاہیے، تو جب آپ قرآن کھولتے ہیں آپ کو ثواب بعد میں ملتا ہے، فاروق اعظم کے کھاتے میں پہلے جاتا ہے۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، مسجد نبوی کی جگہ کس نے دی تھی؟ بھائی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں 50,000 کا ثواب ہے کہ نہیں؟ تو اربوں کھربوں لوگ مسجد نبی میں نماز پڑھ چکے، قیامت تک پتہ نہیں کتنوں نے پڑھنی ہے،
تو بھائی سب سے پہلے صدیق اکبر نے مسجد نبوی کی جگہ دی، سبحان اللہ، پھر توسیع کے لیے حضرت عثمان غنی نے جگہ دی۔ اپنے ایمان سے بتاؤ ذرا، کوئی ناپ تول، کوئی ایسا پیمانہ، کوئی ایسا میزان ہے جو صدیق اکبر کے ثواب کو تول سکے؟ آج جو ایک نماز پڑھتا ہے مسجد میں 50,000 کا ثواب اس کو بعد میں ملتا ہے، صدیق اکبر کے کھاتے میں پہلے جاتا ہے۔ تو جس کے کھاتے میں صدیق نہیں، اس کا کھاتا ویسے ہی فارغ ہے۔ بات پلے نہیں پڑی ہے؟ اللہ، یہ اسلام کے وہ پلرز ہیں جنہوں نے خدمت دین کی ہے، قرآن کو مدون کیا ہے۔ پھر عثمان غنی، اللہ، حجاز مقدس میں کتنا بڑا فتنہ قرأت قرآن کی وجہ سے پیدا ہوا، قتل و غارت شروع ہو جاتی۔ آپ نے جناب والا ایک قرأت پہ اکٹھا کیا امت کو، عربی لہجے پہ، عربی رسم الخط پہ اکٹھا کیا، تو یہ بہت بڑی خدمت تھی عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی۔ اور آج جو آپ کے پاس قرآن ہے، یہی حضرت عثمان غنی کی خدمت ہے۔ اور خود بھی شہادت ان کی کس وقت ہوئی؟ اللہ سبحان سمجھ نہیں آئی ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی امیر المومنین مولا المسلمین سیدنا و مولانا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الحسنہ، میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام رضا رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضوی کی 7ویں جلد صفحہ 477 پہ لکھتے ہیں کہ مولا علی رکاب میں قدم رکھتے ہیں، رکاب تک قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ آج مولائی زندگی بیت گئی، ڈھنگ سے قرآن ختم نہیں ہوتا۔ اور مولا علی کون ہے؟ جو رکاب سے رکاب تک قرآن ختم کرتے ہیں۔ اور اسی 7ویں جلد صفحہ 477 پہ شیخ علی مرصفی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا اعلی حضرت خود لکھتے ہیں کہ وہ ایک دن میں 3,60,000 قرآن ختم کرتے تھے۔ یہ ان کی کرامت تھی، آپ اپنے پہ قیاس نہ کریں۔ وہ جیل میں لگڑ آر نا، ہر بندہ جناب وچ نہ ماڑیا کرو اپنے آپ نو، بات سمجھ نہیں آئی ہے، کرامت کی سمجھ نہیں ہے تو پھر بک بک کیوں کرتے بندے۔ اور بخاری کی حدیث ہے، مزے کی بات یہ اعلیٰ حضرت نے تسلی کے لیے 7 بخاری شریف کی حدیث مینشن کر دی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب سفر کے لیے نکلتے نا، آپ خادم کو کہتے کہ پلان اٹھا کے، وہ کاٹھی اٹھا کے سواری پہ رکھ، میں نے سواری کرنی ہے، جانا ہے، سفر کرنا ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو جتنی دیر میں خادم وہ کاٹھی، وہ پلان، وہ زین اٹھا کے سواری پر رکھتا، اتنی دیر میں پوری زبور شریف حضرت داؤد تلاوت کر لیتا۔ تو بخاری شریف کی حدیث کتنی قرآن مجید سے ہوتی۔ اور امام عالی مقام کو دیکھو، دھڑ کر بلا میں پڑا، سر نیزے کی نوک پہ اور قرآن کی تلاوت ہے۔ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری، یہ ہمارے بزرگ ہیں، آج ان کے نام پہ 6 گھنٹے قوالیاں تو ہوتی ہیں، اور 5 منٹ تلاوت اور 6 گھنٹے قوالی۔ اور جب میں ایسے پیروں کو میں ان پہ کرتا ہوں نا قوالی، تو لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن سے یہ سلوک کیوں ہے؟ 6 گھنٹے جناب والا قوالی جو نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ آپ اس کو صرف چشتیہ کے ہاں مباح قرار دے سکتے ہیں، وہ کار ثواب کام نہیں ہے۔ بات پڑھنے پڑی ہے کہ نہیں؟ اور اس پہ 6 گھنٹے، اور جس قرآن کو سیکھنا فرض ہے اس کو کتنا ٹائم ہے؟ یہ اور ہم کرتے بھی کیا ہے، دکان کھولی تو ساتھ موبائل پہ تلاوت لگا دی، ادھر جھاڑ پھونک بھی ہو رہی ہے، ادھر تلاوت بھی چل رہی ہے، توجہ تلاوت کی طرف کوئی نہیں۔ جناب تلاوت نکلے، جناب والا گاڑی نکالی گھر سے، بس صرف تلاوت برکت کے لیے، برکت کے لیے۔ یار کوئی سیکھنے کے لیے بھی تلاوت کرو نا۔ بات پڑھنے پڑی ہے کہ نہیں؟ تو سامنے خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری روزانہ 2 قرآن ختم کرتے تھے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ پہلے روزانہ 2 قرآن ختم کرو نا، پھر میں نال بیٹھ کے قوالی سن سا۔ یہ کیوں نہیں روایت تمہیں یاد؟ یہ ریفرنس کیوں نہیں یاد تمہیں؟ پھر خواجہ غریب نواز کی ایک صاحبزادی تھی سیدہ زکیہ، انہوں نے 4000 عورتوں کو 7 عشرہ کے ساتھ قرآن پڑھایا۔ بابا فرید کے دربار پہ جاؤ، میں پرسوں گیا، بابا فرید سے آگے پیر غنی روڈ پہ میرا خطاب تھا، پاک پتن شریف سے آگے، تو واپسی پہ 3 بجے بھی دھڑ 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 دھڑلہ ہو رہی ہے، آگے 5-7 عورتیں بیٹھتی ہیں اور جناب ہو رہی ہے، بالکل شرن ناجائز اور حرام ہے۔ بھئی قوالی بھی سننی ہے تو شرائط کے ساتھ سنو نا، جو شرائط ہے ان کو پورا کرو پہلے۔ غیر محرم عورتیں سامنے بیٹھی ہیں اور قوال جناب ادھر مزے لے رہا ہے، ادھر قوالی والے پاس گھٹ تولک کے وہ ہورن پہ جناب زیارتہ کر رہا۔ گل پڑے پئی ہے کوئی نہیں؟
کیا تماشا بن گیا ہے. بابا فرید کے مزار پہ جو کچھ ہو رہا ہے، پتہ ہے بابا فرید خود کون ہے؟ جو واد کا مخرج ہے اس فن کا بر صغیر میں استاد تھا بابا فرید. ہاں اللہ والوں غوث پاک ہیں، غوث سمدانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ. اخبار الاخیار شیخ محقق کی پڑھیں آپ. 15 سال تک حضرت غوث پاک جن کے نام کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، لنگر کھاتے ہیں، 15 سال تک عشاء سے لے کے فجر تک آپ نے 15 سال لگاتار قرآن ختم کیا. نفلوں میں. یہ وہ ہستیاں تھیں جن کو ہم ماننے والے ہیں، اور ہماری حالت کیا ہے؟ کھول کے کبھی قرآن دیکھا ہی نہیں. اس لیے مقاصد میلاد میں سے پہلا مقصد ہے قرآن سے جڑو. قرآن کی تلاوت کرو، قرآن کا علم حاصل کرو. قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے؟ تلاوت قرآن. یتلو علیہم آیاتہ. دوسرا وَیُزَکِّیہم، فرمایا میرے محبوب نبی آئے ہیں پورے معاشرے کی تطہیر کرنے، پاک کرنے. جو مصطفیٰ سے جڑ گیا وہ پاک ہو گیا. حضور کے والدین بھی پاک، حضور کی ازواج مطہرات بھی پاک، اور ازواج سے ہونے والی اولاد رسول بھی پاک، حضور کے اصحاب بھی پاک، حضور کا نسب بھی پاک، حضور کی نسبت بھی پاک. کریم رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر منسوب اشیاء، اشخاص، جو چیز ڈائریکٹ انڈائریکٹ، ہر حضور کی نسبت کا ادب کرنا، حیا کرنا، یہ سنی کے کھاتے میں آیا. سبحان الحمدللہ. اس لیے صحابہ بھی پاک ہیں، اہل بیت بھی. اگر آپ اجازت دیں تو میں 2 آیتیں پڑھ لوں. سورہ احزاب آیت نمبر 33 اللہ کا قرآن. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. إنما يريد الله. پیار سے کہ سبحان اللہ. إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ. اچھا آیت تطہیر انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی. ہاں سورہ احزاب آیت نمبر 33 انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، میں نے پوری پڑھی ہے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. میرے نبی کے غلاموں نوجوانوں سنو. ہماری قوم کو لت پہ گئی ہے سوشل میڈیا دی. جو آندہ ویکھ رہے ہیں، گھروں کا جو نظام ہے ہمارے سامنے ہے. اللہ کا واسطہ قرآن کی یہ آیت پڑھو. سورہ احزاب ہے آیت نمبر 33 ہے. اس کو سورہ آیت تطہیر کہتے ہیں. آیت تطہیر انما یرید اللہ سے شروع نہیں ہوتی، پیچھے سے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ اللہ مصطفیٰ کے گھر والوں کو فرما رہا ہے پردے کا اہتمام کرو، دور جاہلیت کی روش پہ نہ چلو. وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نبی کے گھر والوں نماز قائم کرو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو لازم پکڑو. اپنے ایمان سے بتاؤ مصطفیٰ کے گھر والوں کو اگر یہ حکم ہے، سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ فلاں پیر صاحب کے مرید ہیں بس جنت کی ٹکٹ جے بچے. میں 2 گھنٹے تقریر کرنا تو میرا مطلب یہ کہ میں جنت کی ٹکٹ جے بچ پائی پھرنا. نات خان تو ان ٹھیکہ چکے ہویا نا، وہ تو شعر ہی نہیں پڑھ دیں بھائی یہ تو جناب بغیر حساب کتاب نہیں جنتی ہو یا. آج اکثر سجادہ نشینوں بھی یہی وطیرہ بنا لیا. میرے دادا حضور بڑے پہنچے ہیں. میں کہا تُساں کتے پہنچے ہوئے وہ بھی دسو حسن. بالکل. یہ کون سا کرائٹیریا میں فلاں میرے دادا. میں نے کہا دادا صاحب کو جھک کے 2 ہتھاں نال سلام. تُساں اپنا تعارف پیش کرو. کب تک قوم کو مذہبی بلیک میلنگ کرتے رہو گے؟
ساڈا پر دادا ہیں تے دادا ہیں، میں آخو انہوں ساتھ سلام ہیں، تو اپنی گل کرو یار۔ اہل بیت سے بڑھ کے کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ بے شک اور اہل بیت بھی آج کے نہیں، وہ اہل بیت جو شرف صحابیت بھی رکھتے تھے، اللہ اکبر میرے نبی کے گھر والے، حضور کے قدموں چرنوں میں رہنے والی وہ ازواج مطہرات، حضور کی بیٹیاں، مولا علی، وہ اہل بیت، ان کو قرآن کہہ رہا ہے نبی کے گھر والوں پردے کی پابندی کرو۔ آج 4 پیسے آگے پردہ کدھر گیا؟ چادر آج ہمارے سر سے سرک گئی ہے ماں بہنوں کے۔ مرد میں اتنی اخلاقی جرت نہیں کہ اپنی بہن کو چادر دوپٹہ کروا لے۔ پیسہ آنے کا یہ مقصد ہوتا ہے؟ پیسہ تو اللہ کی نعمت ہے، تمہیں تو اور زیادہ اللہ کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے۔ سمجھ نہیں آئی؟ وہ جس پہ جتنا کرم ہو اس کو تو زیادہ اللہ کی تابعداری کرنی چاہیے۔ یہ جا کے پوچھو ذرا بلوچستان میں جاتا ہوں، خدا کی قسم ایک ٹائم کھانے کا ایک ٹائم کھانے کا، جاؤ ذرا ادھر چکر لگاؤ، انسانیت پتہ چلے کیا ہوتی ہے۔ اللہ کی قسم ہاسپٹل میں جایا کرو، مریضوں کو دیکھا کرو، دل نرم ہوتا ہے۔ کبھی ڈھیر پہ جاؤ، وہ جو شاپر چن کے اپنا رزق ڈھونڈتے ہیں ان کو، ان کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھو نا ذرا۔ اللہ اکبر کون سی زبردستی تھی؟ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا، کبھی روڈ پہ گزرتے ہوئے نا جو سڑک پہ بجریاں وہ ہماری بہنیں جناب والا ڈال رہی ہوتی ہیں اور لک ڈال رہے ہوتے ہیں ہمارے نوجوان، حالت بری ہوتی، چہرہ پہچان نہیں جاتا، کبھی رک کے سوچا کرو کہ اللہ نے اگر وہاں ہمیں رکھا ہوتا پھر؟ کبھی سوچے اتنا گردن میں سری آ گیا؟ اسی لیے میرے نبی نے فرمایا کہ جو غریب ہے نا وہ امیر سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ امیر اڑاڑے کے لگے راسا، اس لیے اپنے دل پلے باندھ لو، چیز اللہ نے دیا ہے نا، اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو، اور جھکو اللہ کی بارگاہ، اور جھکو۔ درخت وہی زیادہ جھکا ہوتا ہے جس پہ زیادہ پھل ہوتا ہے۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا دوستو، اللہ اکبر، حضور کے اہل بیت کو اللہ فرما رہا ہے پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام، اور نماز کا حکم۔ مجھے بتائیں اہل بیت پہ نماز فرض ہے، صحابہ پہ نماز فرض ہے، آج ہماری کیا اوقات ہے؟ ہم میں سے کتنے بندے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ زکوٰۃ کی معافی تو مولا علی کو بھی نہیں ہے، حسنین کریمین کو بھی نہیں ہے، سید زہرا پاک کو بھی نہیں ہے، اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ان پہ بھی فرض ہے، اما عائشہ الصدیقہ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ان پہ بھی فرض ہے، خدیجہ کبریٰ اگر صاحب نصاب ہے زکوٰۃ ان پہ بھی فرض ہے، حضور کے ازواج مطہرات پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ تو مجھے بتاؤ آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو صاحب نصاب ہیں جن پہ زکوٰۃ فرض ہے اور سالانہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے؟ عملاً اسلام کی طرف آؤ نا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں دوستو، اللہ اکبر، اللہ نبی کے گھر والوں کو حکم دیتا ہے پردے کا، نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ مجھے بتاؤ آل بیت کا کوئی چارہ گزارا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بغیر؟ جب ان پر اللہ رسول کی اطاعت لازم ہے تو ہم کون ہیں؟ فرمایا نبی کے گھر والوں نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ رسول کی اطاعت کرو۔ کیوں؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کیونکہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ تم سے ہر رجس کو دور فرما دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا فرما دے۔ آل بیت پاک اور آیت تطہیر قرآن میں ایک نہیں ہے، 2 ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 بھی پڑھ دوں۔ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ جتنی خوبصورت آپ نے مسجد بنائی ہے اللہ تعالیٰ جنت میں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت آپ کو گھر عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت ایک مسجد بنائی اپنے دور میں، تو صحابہ نے کہا عثمان غنی یہ کیا کر رہے ہو، اتنا خرچ کر رہے ہو، اتنی خوبصورت مسجد، یہ تو حضور نے تو نہیں بنائی۔ میں نے حضور سے سنا، حضور نے فرمایا جو جتنی خوبصورت مسجد بنائے گا اتنی خوبصورت جنت میں گھر ملے گا۔ تو اس خوبصورت مسجد میں ایسی خوبصورت سبحان اللہ بھی ہونی چاہیے۔
اور اتنی خوبصورتی سے دل لگا کے قرآن سنو، شعر و شاعری سنتے رہتے ہو، یار اللہ کا کلام سننے کا ماحول بناؤ۔ سبحان اللہ، پھر پڑھ دوں؟ ماشاء اللہ، میں چاہتا ہوں ایک دفعہ ایسی سبحان اللہ مجھے سنائی دے نا کہ اسلام آباد تک جناب والے بھینی بھینی خوشبو لیتا جاؤں میں۔ سبحان اللہ، پڑھو قرآن؟ جی جی سبحان اللہ، سبھی سبحان اللہ کہو گے؟ سبحان اللہ، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ یہ بھی آیت تطہیر ہے۔ وہ آل بیت کے لیے آیت تطہیر تھی، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ یہ آیت تطہیر ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6 صحابہ کے لیے۔ لیکن آپ نے کبھی سنی ہو تو یہ آیت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ آدھا کام کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 6 گھر جا کے چیک کر لیں۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب نبی کے غلاموں صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی پسند نہیں کرتا، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا ارادہ فرماتا ہے۔ اب یریدو کے لفظ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، یطہرو کے لفظ ادھر بھی ہیں، ادھر بھی ہیں، لفظ بھی ایک جیسے ہے بھی اللہ کا قرآن، معنی بھی ایک جیسا، مفہوم بھی ایک جیسا، تو پھر مسلمان بھی وہی ہے جو صحابہ کی طہارت کو بیان کرے تو دل کھول کے، آل بیت کی طہارت کو بیان کرے تو دل کھول کے۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ آل بیت کی طہارت جو ہے نا وہ طہارت پہ آیت ختم ہو گئی، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا اس پہ آیت ختم ہو گئی، لیکن صحابہ کی طہارت پہ آیت ختم نہیں ہوئی، وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ یہاں آیت ختم نہیں ہوئی، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اے میرے نبی کے صحابہ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے طہارت کا بھی ارادہ فرماتا ہے اور اپنی نعمتوں کو تم پر تمام فرمانے کا بھی ارادہ فرماتا ہے۔ اور اگر آپ اجازت دیں تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 12 بھی پڑھ دوں؟ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ۔ محبوب نبی آپ صحابہ سے صدقات وصول کیجئے، خذ من اموالہم صدقۃ، پھر کیا کر رہے ہیں؟ تطہرہم وتزکیہم، ان کو طہارت بھی عطا فرمائیں اور ان کا تزکیہ بھی فرمائیں۔ میرا سوال یہ کہ کیا میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے کوئی حوض بنایا ویسے بھائی صحابی نے پکڑے ڈبکی دی تھی جا تو پاک ہو گیا؟ بولو نہیں، اپنی نگاہوں سے پاک فرمائیں۔ اللہ مصطفیٰ کو فرمائے ان کو پاک کریں تو مصطفیٰ نے نہیں کیا ہوگا؟ اگر آپ اجازت دیں تو سورہ فتح کی آیت نمبر 26 بھی پڑھ دو۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا۔ اے میرے محبوب نبی ہو تیرا صحابی اور پاک نہ ہو، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ، ہم نے صحابہ سے تزکیہ طہارت کو لازم کر دی ہے، وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، یہ اس کا حق بھی رکھتے ہیں، اس کے اہل بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ ویسے تو سورہ آل عمران کی آیت 195 بھی ہے، سبحان اللہ، اور اس طرح تو پھر سورہ آل عمران کی آیت 129 بھی بنتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت 151 بھی بنتی ہے، سورہ آل عمران کی سورہ بقرہ کی آیت 129 بھی بنتی ہے، آیت 151 بھی بنتی ہے، سورہ آل عمران کی آیت 165 بھی بنتی ہے، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 بھی بنتی ہے، کیونکہ میرے محبوب نبی کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ تطہیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بات پلے پڑیے کہ نہیں؟ اس لیے بالکل پلے باندھ لیں۔ مسلک کے حق اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی وہ ہے جو حضور کے والدین کو بھی پاک سمجھتا ہے، حضور کی ازواج مطہرات کو بھی پاک سمجھتا ہے، ازواج رسول سے ہونے والی اولاد رسول کو بھی پاک سمجھتا ہے، حضور کے اصحاب کو بھی پاک سمجھتا ہے۔ بات پڑھیے گا۔ اور اس طہارت کا مطلب معصومیت بھی نہیں ہے، اس طہارت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دنیا کے رجز سے، کینہ، بغض، حسد، ان چیزوں سے اللہ نے ان کے دلوں کو پاک فرما دیا۔ بات پہلے پڑھے گی۔ اور ہمارے لیے کیا تعلیم ہے؟
ہمارے لیے بھی تعلیم یہی ہے کہ اس معاشرے کی تطہیر ان کو دو طریقے سے میرے نبی نے طہارت بخشی صحابہ کو، جس طرح سورہ بقرہ کی آیت 51 میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی صاحب تفسیر مظہری فرماتے ہیں کہ یعلم ایک سطر میں 2 مرتبہ آیا ہے، ویعلمکم الکتاب والحکمہ، مصطفیٰ کریم کتاب و قرآن و حدیث کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اور آگے کیا فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، محبوب نبی وہ تعلیم دینے آئے جو تم نہیں جانتے۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعلمکم الکتاب سے کوئی اور علم ہے، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ سے کوئی اور علم ہے؟ فرمایا ہاں، یعلمکم الکتاب سے قرآن مجید کے ظاہری مفاہیم و مطالب ہیں، اور وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ یہ قرآن کا باطن ہے جو سینہ مصطفیٰ سے، نگاہ مصطفیٰ سے ڈائریکٹ سبحان جس کو اللہ، علم لدنی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، تو میرے کریم رؤوف الرحیم نبی نے دونوں صورتوں میں امت کو فیض یاب فرمایا۔ قرآن مجید، قرآن و سنت کے ظاہری مفاہیم و مطالب یہ بھی جناب والا بیان فرمایا، اور اپنے باطن کی روشنی فیض یاب فرمایا، پوری امت کو تطہیر عطا فرمائی اپنی نگاہوں سے۔ اور آج اس معاشرے کی تطہیر کا باعث قرآن و سنت ہے، اور یہ مصطفیٰ کے در کی خیرات ہے۔ اپنی ازدواجی زندگی ہو، خانگی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، تمہارے کاروبار حیات ہوں، تمہارے جلوت و خلوت ہوں، تمہاری جناب والا شب و روز ہوں، تمہاری سنگت ہو، عادات ہوں، اطوار ہوں، اقدار ہوں، تہذیب ہو، تمدن ہو، خانگی زندگی سے لے کے سیاسی ایوانوں تک اللہ اور اس کے رسول کو مقصود امت کی طہارت ہے، اور اس طہارت کا مظہر قرآن و سنت ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت، فرمایا ایمان والو اللہ رسول کے آگے نہ بڑھو۔ آگے نہ بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، کتاب و سنت کے خلاف نہ چلو۔ سبحان اللہ، آج ہر جگہ خاص طور پہ شادیوں کے موقع پہ جو ہلڑ بازی ہوتی ہے، اکثر شادیوں میں نے یہ بھی سنا ہے شراب بھی چلتی ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، خسرے بھی ناچتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ حیرت ہے، میرے نبی نے کیوں فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے؟ یہ کیوں فرمایا؟ بھئی عقد تو پہلے سے ہوتا آ رہا ہے نا، میرے نبی نے یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ حضور کو پتہ تھا میری امت لغویات میں پڑ جائے گی، گانے بجانے میں پڑ جائے گی، ناچ گانے میں پڑ جائے گی، خلاف شرع کاموں میں پڑ جائے گی، شادی کے موقع پہ ہلڑ بازی ہوگی، شادی کے موقع پہ جناب والا جام چھلکیں گے شراب کے، شادی کے موقع پہ حرام کاری ہوگی۔ یہ نبی پاک کو پتہ تھا، اس لیے حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ سنت پاکیزہ ہوتی ہے جب پاکیزہ سنت کی ادائیگی ہو، اس میں خباثت کو، پلیدی کو شامل نہ کریں۔ اللہ اکبر، اللہ، اپنی شادیوں کو پاک رکھیں۔ اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بلال بھائی کو، اللہ ان کو برکت دے، انہوں نے اپنی شادی کے موقع پہ مصطفیٰ کریم کے ذکر کی محفل سجائی۔ یہ اس علاقے کے لیے نہیں، پوری امت کے لیے یہ پیغام ہے، اپنی شادیوں کو خوشگوار بناؤ، پر اللہ رسول کو خوش کر کے۔ اور اللہ رسول کی خوشی اس میں ہے کہ شادیوں پہ بھی قرآن پڑھا جائے، شادیوں پہ بھی سنت مصطفیٰ کے درس ہو، شادیوں پہ بھی قرآن و حدیث کا بیان ہو۔ بات پہلے پڑھی ہے۔ اور دوسرا، خاص طور پہ نبی پاک امت کے لیے طہارت کے لیے تشریف لائے، تو اس وقت طہارت خاص طور پہ شادی سے ریلیٹڈ کیا ہے؟ شادی سے ریلیٹڈ جتنے احکامات ہیں وہ علماء سے سیکھے جائیں، اور خاص طور پہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 اور 35 کو ڈیٹیل سے پڑھا جائے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ اور میں حقیقت آپ کو عرض کرتا ہوں، شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مجھ پر کیا لازم ہے، دلہن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اور مرد کے معاملے میں مجھ پر کیا لازم ہے، اسی وجہ سے ان بیلنس سارا معاملہ چلتا ہے۔ مرد تہیا کر لے کہ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اسی طرح ازدواجی معاملات رکھنے ہیں جس طرح مجھے شریعت نے پابند کیا۔ عورت اس کو پابند کر لے اپنے آپ کو کہ میں نے اپنے شوہر کے ساتھ اسی طرح اپنی زندگی گزارنی ہے جس طرح شریعت نے مجھے پابند کیا۔ میں یقین سے کہتا ہوں گھر میں کبھی بے سکونی نہیں ہوگی۔ بے شک، بے شک، بے شک۔
لیکن آج کل تو بڑا عجیب طوفان ہے، تربیت ہی ایسی دی جا رہی. سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ الرجال قوامون علی النساء، فرمایا شوہر کو، مرد کو عورتوں پر قوامون، قوامون قوام سے ہے، اور قوام قیام کا مبالغہ ہے، اس لیے جو منتظم ہوتا ہے اس کو قیم کہتے ہیں. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ خود بھی قائم رہنے والا ہے اور کائنات عالم کو قائم رکھنے والا ہے. اس لیے قوامون مرد کو کہا کہ پورے گھر کا سسٹم مرد کے ذمے ہے، عورت کے ذمے نہیں. اس لیے مرد کو یہ برتری دی. آج تو برابری کی سطح پہ باتیں ہو رہی ہیں نا، جو یہ کہتے ہیں کہ مرد عورت جناب والا بالکل ایکول ان کے حقوق ہیں، وہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں. ان جاہلوں کو پتہ ہی نہیں، قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں. الرجال قوامون علی النساء، سورۃ النساء آیت نمبر 34. اللہ فرماتا ہے ہم نے مردوں کو حاکم بنایا عورتوں پہ. آگے کیا فرمایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سبحان اللہ. پھر فرمایا کہ عورتوں پر مردوں کو فضیلت دی گئی. صرف الرجال قوامون نہیں ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، مردوں کو ہم نے عورتوں پر فضیلت دی ہے. فضیلت ایک ہوتی ہے کسبی، ایک ہوتی ہے بابی. ایسی فضیلتیں جس میں انسان کا اپنا عمل دخل نہیں ہے، وہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے ہیں، وہ بھی مرد کو دیے گئے. بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ تو بھائی میرے ویسے فضل اللہ بعضهم علی بعض. آگے کیا ہے؟ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد عورت پر خرچ کرتا ہے. اگر مرد عورت پر خرچ کرنا چھوڑ دے تو فضیلت موقوف ہو جائے گی؟ نہیں، وہ ازل سے اللہ نے دے رکھی ہے. فضل اللہ، اللہ نے فضیلت دی. اللہ کا فضیلت دینا یہ اللہ کی صفت ہے، اس کا ارادہ ہے. جس طرح اس کی ذات قدیم ہے اسی طرح اس کی صفات بھی قدیم ہے. ابھی میاں بیوی کا رشتہ وجود میں بھی نہیں آیا تھا، انسان بنا ہی نہیں تھا، لیکن اللہ کے ارادے میں تھا کہ میاں بیوی کا ایک رشتہ ہوگا، اس میں فضیلت مرد کو ہوگی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس لیے فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا مردوں کو عورتوں پر فضیلت. یہ فضیلت وہبی ہے، کسبی نہیں. ہاں یہ بات ذہن رکھیں. اچھا آج تو بڑی عجیب بات ہے نا، کہتے ہیں اور جناب مرد کیسے عورت کی برابری کا؟ اے مبتی مافیا، آنٹیاں طلاق یافتہ گھروں نکلیاں ہوئی ہیں، انہوں نے اور کام ہی کوئی نہیں. کہتی ہے مرد اور عورت، مرد عورت کے سامنے بات کر سکتا ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتا؟ کہا دیکھو مرد کو عورت نے جنا ہے. میں نے کہا اچھا، اس مرد کو عورت نے جنا ہے تو عورت کو کس نے جنا ہے؟ کہا اس کی ماں نے. میں نے کہا اس کو کس نے جنا ہے؟ کہا اس کی ماں نے. میں نے کہا اس کو کس نے جنا ہے؟ کہا اس کی ماں نے. میں نے کہا آخری ماں کون ہے؟ حضرت حوا. میں نے کہا حضرت حوا کو کس نے جنا ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ حضرت حوا کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت آدم کے بطن سے. سمجھ نہیں آئی ہے؟ تو عورت اصل نہیں فرع ہے، مرد اصل ہے، عورت فرع ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تو بھائی عورت کی بنیاد ہی مرد ہے. بات پہلے پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ ہاں مرد کو اللہ نے فضیلت دی. فضل اللہ بعض، اور فضل یہ باب تفاعل سے ہے، یعنی ایک معاملے میں فضیلت نہیں، کئی معاملے میں اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے. فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. فرمایا مرد اس لیے بھی حاکم ہے، افضل ہے کہ وہ خرچ کرنے کا پابند ہے. عورت کروڑ پتی بھی ہو، عورت کے کھانے کا انتظام مرد کے ذمہ. عورت ارب پتی بھی ہو، شوہر ریڑھی بھی لگاتا ہو، عورت پر فرض نہیں مرد کو کھلانا، مرد پر فرض ہے عورت کے نان نفقے کا انتظام کرنا. مرد پر فرض ہے حکمار، مرد پر فرض ہے جناب والا بیت سکنا، چاہے وہ مکان خرید کے دے یا کرائے پہ رکھے، مکان کا انتظام کرنا وہ کس کے ذمہ؟ تو مکان تو مراد کوٹھی نہیں ہے 3 کروڑ والی، یہ بھی ذہن میں رکھیں. مکان سے مراد ایک کمرہ جس پہ پورا حق عورت کا ہو، اس میں ساس سسر بھی جو ہے وہ انٹرفیرنس نہیں کر سکتے. وہ ایک کمرہ عورت کے لیے.
اس کو بیت سکنا کہتے ہیں، اس پہ پورا اختیار عورت کا ہے، وہ مرد کے ذمے ہے۔ تو فرمایا مرد کے افضل ہونے کی یہ بھی دلیل ہے۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ یہ صالحات قانتات حافظات یہ کیا ہے؟ فالصالحات قانتات بحیثیت بیوی وہ نیک نہیں ہوتی جو 100 رکعت نفل پڑھے، بحیثیت بیوی اس کو نیک نہیں کہا گیا جو 100 روزے رکھے، نہ، فرمایا بیوی وہ نیک ہے جو شوہر کی تابع دار ہے۔ یہ میری ماؤں بہنوں کو یہ ویڈیو سنانا جو بن رہی ہے۔ فالصالحات قانتات، فرمایا وہ عورت نیک اور صالح ہے جو مرد کی اطاعت میں ہے۔ قانتات کیا ہے؟ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، ہر وقت مرد کے لیے جناب والا ادب کے ساتھ کھڑے رہنا۔ کھڑے رہنے کا مطلب نہیں کہ تو کھڑی رات میں بیٹھا رہا، یہ مطلب نہیں، مطلب اس کی اطاعت میں۔ حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اللہ کے فضل و کرم اس کی حفاظت سے مرد کے عزت کا بھی، مرد کے سمان و مکان کی بھی حفاظت، یہ نیک عورت کی نشانی ہے۔ صالحات وہ نیکی جو تعلق رکھتی ہے اللہ کی ذات سے، یعنی اللہ کے فرائض بھی ادا کرتی ہے، اور قانتات وہ نیکی جو مرد کی موجودگی میں اپنے مرد کی اطاعت کرتی ہے، اور حافظات مرد گھر پہ نہ ہو تو مرد کی عزت اس کے سامان و مکان کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی نیک عورت کون ہے؟ جو اللہ کی بھی تابع دار اور شوہر کی بھی تابع دار ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، ذرا سننا قرآن مجید، تربیت کتنی کمال ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی بیویوں کو نشوز پہ اترتا دیکھو، نشوزہن وہ نافرمان ہونے کا اندیشہ ہو، تو کیا کرنا؟ نافرمان ہوگی تو کیا کرنا ہے؟ طلاق دے دو؟ نہیں، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں۔ ہمارے نوجوانوں کا خون اتنا گرم ہے، عورت بات کر لے تو جناب پارا چڑھ جاتا ہے۔ نہیں، قرآن مجید نے کیا اسلوب دیا ہے؟ فرمایا اگر عورت نشوز پہ اتر آئے، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، فرمایا جب کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ، تو نشوز کا مطلب ہوتا ہے مرد کی برابری کی سطح پہ عورت کھڑا ہونا۔ اس کی اللہ نے مذمت فرمائی ہے، اس کو نافرمان فرمایا۔ یہ بھی مرد کے فضیلت کی دلیل ہے، مرد عورت کے برابر نہیں ہے، مرد کو اللہ نے فضیلت دی۔ تو فرمایا جب عورت مرد کی برابری کی سطح پہ آ کے نافرمانی کی طرف جائے تو کیا کرنا ہے؟ فَعِزُوهُنَّ، اسے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، اسے پیار سے، اخلاق سے، تنہائی میں اس کو سمجھاؤ۔ جب یہ فارمولہ کرامت ثابت نہ ہو اور یقین ہو جائے کہ یہ سمجھنے سے نہیں سمجھے گی، پھر دوسرا آپشن قرآن نے دیا طلاق کا، نہیں، وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، فرمایا سوشل ڈسٹینس، سوشل بائیکاٹ، اس کے بستروں کو الگ کر دیں، یہ دوسرا آپشن۔ اچھا، بسترے کو الگ کرنے سے، سوشل بائیکاٹ سے بھی عورت اگر اطاعت میں نہ آئے تو پھر طلاق دے دیں؟ کہا نہیں، وَاضْرِبُوهُنَّ، آپ عورت کو مارو۔ روشن خیال ہیں؟ میں نے کہا پڑھتے رسول اللہ کا کلمہ اور بغیرتیاں کرتے ہو؟ یہ جتنی میڈیائی کیڑے ہمارے پاس جناب والا این جی اوز اور جناب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پالتو ہوتے اسلام پہ بھونکتے ہیں۔ قرآن پڑھو نا، یہ سورۃ النساء ہے، آیت نمبر 64 ہے، آیت نمبر 34 ہے۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، تیسرا آپشن کیا ہے؟ عورت کو مارو، اور مارنا دو طریقے کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ایذا کا مارنا، ایک ہوتا ہے اصلاح کا مارنا۔ جو ایذا کی مار ہوتی ہے نا، اس میں شریعت نے اعلیٰ بھی بتایا کہ کس چیز سے مارنا ہے، حد بھی بتائی کہ کتنا مارنا ہے۔ جس طرح غیر شادی شدہ انسان اگر بدکاری کر لے، زنا کر لے، تو شریعت کیا کہتی ہے؟ اس کو 100 کوڑے، 80 نہیں، 100 کوڑے، اس کو کتنے مار؟ 100 کوڑے۔ اعلیٰ بھی بتایا کوڑا مارنے کتنے؟ 100۔ اسی طرح عفیفہ عورت، پاک دامن عورت پہ جو زنا کی تہمت لگائے تو وہ مفتری ہے، اس کی حد کیا ہے؟ 80 کوڑے۔ جو مولا علی کو ابوبکر اور عمر سے افضل سمجھے تو مولا علی نے کتنی سزا رکھی ہے؟ مفتری کی حد، لا اجد واحدا فضلا علی ابی بکر وعمر الا جلته المفتری،
مولا علی نے فرمایا کہ جس نے مجھے ابو بکر عمر پر فضیلت دی اس کو میں اپنے ہاتھ سے 80 کوڑے لگاؤں گا، مفتری کی حد لگاؤں گا. بات پڑھی ہے. تو اعلیٰ بھی بتایا یہ ہے ایذا کی مار، ایک ہوتی ہے اصلاح کی مار. اصلاح کی مار یہ ہے، اس میں اعلیٰ نہیں بتایا اور پھر حد نہیں بتائی. اور پھر مزے کی بات یہ کہ اصلاح کی مار مارنے کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے. صبر کر جو تو سبحان اللہ. کیا بات. اور پھر مارنے کی بھی جناب والا بتایا کہ 3 ضربوں سے زیادہ نہیں مار سکتے، اور ضرب بھی ایسی چیز سے مارو جس سے زخم نہ پڑے، نشان نہ پڑے. بات پہلے پڑھی ہے. ہاں یہ قرآن ہے بھائی، قرآن کی طرف آؤ. تو عورت اگر نافرمان ہو جائے فوراً طلاق کی طرف نہ جاؤ. اللہ فرماتا ہے اچھے طریقے سے سمجھاؤ، نہ سمجھے بستر الگ کر دو، نہ ہو تو پھر مار. کیونکہ بعض اوقات خوف بھی اطاعت کا باعث بنتا ہے. خوف بھی اطاعت کا باعث بنتا ہے، تو اس حد تک پھر مارنے کی اجازت ہے. اور اگر مار سے بھی کام نہ چلے پھر طلاق دے دیں. کہا نہیں، اللہ چاہتا ہے یہ جوڑ جڑا رہے. یہ جوڑ اللہ کے ہاں، شادی کا بندھن اللہ کے ہاں کتنی اہمیت رکھتا ہے. مالک نافرمان ہو طلاق دے دو، فرمان فیض نہ سمجھا، کیونکہ رب چاہتا ہے یہ جوڑ جڑا رہے. سمجھانے سے نہ سمجھے تو پھر طلاق دے دو. کہا نہیں، پھر اس کا بستر الگ کر دے. مالک اگر پھر بھی نہ سمجھے طلاق دے دو، فرمایا نہیں، اللہ کو پسند ہے تم جڑے رہو. اس کو اصلاح کی مار مار. اس سے بھی نہ سمجھے مالک اب تو 3 آپشن ہو گیا، اب کیا کروں، پھر طلاق دے دو. فرمایا نہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. جب تمہارے ہاتھ سے معاملہ نکل جائے پھر بھی طلاق نہ دو، کیونکہ اللہ کو یہ جوڑ بڑا پسند ہے. اس لیے ایک حکم مرد کی طرف سے، ایک حکم عورت کی، سرپنچ وڈیرا برادری کا کوئی بزرگ، دونوں طرف سے بٹھا دیے جائیں، ایک مرد کی طرف سے ایک عورت کی. ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ ارادہ کر لیں کہ ہر صورت ان کی صلح کرنی ہے تو اللہ خود صلح کی صورت نکال لے. اللہ راستہ ہموار کر دے گا، تم آگے تو بڑھو. اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے یہ بندھن جڑا رہے. اسی طرح فرمایا وعاشروہن بالمعروف، فرمایا عورتوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرنے کا حکم ہے. یہ صرف مرد کی برتری نہ بیان کریں نا، مرد کو اللہ نے برتری دی ہے، وہبی صورت میں بھی کسبی صورت میں بھی مرد کو برتری ہے. قرآن کی اسی آیت میں 7 برتریاں تو میں بیان کر چکا ہوں. 7 برتریاں تو میں بیان. الرجال قوامون علی النساء پہلی برتری، فضل اللہ بما فضل اللہ بعضهم دوسری برتری، وبما انفقوا من اموالهم تیسری برتری، فالصالحات قانتات. اطاعت کس پر فرض ہے، مرد پر عورت کی یا عورت پر مرد کی؟ عورت پر مرد کی اطاعت فرض ہے. تو اس سے بھی برتری مرد کی ثابت ہوئی کہ نہیں؟ حافظات للغیب ما حفظ اللہ، اس سے بھی مرد کی برتری ثابت ہوئی. واللاتی تخافون نشوزهن، اگر مرد جناب والا بدتمیز ہو جائے، نافرمانی، بدتمیز، بد اخلاق ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ عورت تقریر شروع کر دے. نہیں، یہاں معاملہ الٹ رکھا بلکہ سیدھا رکھا. فرمایا عورت اگر نشوز پہ اتر آئے تو مرد اس کو سمجھائے. یہاں بھی مرد کی بات ہے تو برتری اس جو مرد ہے وہی سمجھائے گا نا، جو حاکم ہے وہی سمجھائے گا نا. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، کیا عورت کو اس چیز کی اجازت ہے کہ مرد سے بستر الگ کر دے؟ اگر بالفرض مرد چاہتا ہے کہ عورت میرے بستر پہ آئے، عورت انکار کر دے، تو نبی پاک نے فرمایا ساری رات فرشتے اور اللہ اس پر لعنت کرتے ہیں. عورت کو اجازت نہیں مرد کے بستر سے الگ ہونے کی. ہاں، مرد کو اجازت ہے کہ عورت کے بستر کو الگ کر دے، وہ بھی اس صورت میں کہ وہ نافرمانی کرے. پھر مارنے کی اجازت مرد کو ہے، عورت کو ہے، مرد کو مارے. بلکہ اس آیت کا شان نزول بھی بڑا کمال کے. حضرت سعد قبیلہ انصار کے سردار ہیں، انہوں نے اپنی بیوی حضرت ربیہ کو تھپڑ مار دیا. ان کے والد زید بن زہیر اپنی بیٹی حضرت حبیبہ کو لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہو. یا نبی اللہ، میری بیٹی کو اس کے شوہر نے تھپڑ مارا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، تھپڑ کا بدلہ تھپڑ چاہیے. حضور نے فرمایا جا اپنے شوہر کو تھپڑ مار لے.
وہ جو ہی نکلی قرآن کی آیت آ گئی الرجال قوامون علی النساء، حضور نے فرمایا حبیبہ کو بلاؤ، فرمایا اب تو تھپڑ نہیں مار سکتی، قرآن آ گیا۔ تو یہ تھپڑ کا بھی آپشن، مارنے کا آپشن عورت کے پاس نہیں ہے، مرد کے پاس، اور وہ بھی ایسے بے جا چڑھائی نہیں بھی میں اور مرد صاحب ہوں، نہ نہیں، نہ فرمان نہیں ہوتا، ہاں اینے چڑھائی نہیں کری نا، آگے فرمایا بھی، آگے فرمایا کیا فرمایا، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فرمایا اگر مرد عورت سمجھانے سے یا بستر الگ کرنے سے یا مارنے سے بھی اطاعت میں آ گئی ہے نا، اللہ فرماتا اب تمہیں اجازت نہیں کہ پچھلی انگلیاں کھول کے بیٹھنا، یہ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، فرمایا اگر عورت اطاعت کی طرف آ گئی پھر مرد کو اجازت نہیں پچھلے گلے شکوے کرنے کی۔ ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ اور وعاشروہن بالمعروف، فرمایا یہ بھی عورت کا، یہ عورت کا حق ہے کہ اچھے انداز میں حسن معاشرت عورت کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس وعاشروہن بالمعروف کتاب سید جناب والا حکیم المولانا عبد الخانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عمر کو شکایت لگانے گیا اپنی بیوی کی کہ میری بیوی بڑی بدتمیز ہے، ہر وقت میرے گاٹے لگی رہتی ہے، شکایت لان گیا، اگو جس وقت پہنچے نا حضرت عمر دے بغیر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی بیوی حضرت عمر نال بولا چلی گئی، تو واپس پلٹیا، حضرت عمر دن تک باہر آ گئے۔ آپ نے آواز سنا میں کدھر آیا تھا؟ کہا جی بس ویسے ہی۔ کہا نہیں کیوں آیا تھا؟ کہا جی میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا تھا، تو تھوڑا اپنا گھر لے کے ہی مسئلہ، آپ کی بیوی خود سخت گیر ہے، تو حضرت عمر نے پتہ کیا فرمایا، ہائے ہائے توجہ کریں، حضرت عمر نے فرمایا یہ بتا شرعی طور پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے رضاعت یعنی 2 سال جو اس کو دودھ پلائی ہوتی ہے، یہ دودھ پلانا مرد عورت پر لازم ہے؟ نہیں۔ بیوی اگر انکار کر دے، حالانکہ اس کا بچہ ہے بچی ہے، وہ انکار کر دے میں تیرے بیٹے کو دودھ نہیں پلاتی، تو شرعی طور پر آپ زبردستی نہیں کر سکتے، شریعت آپ کو حکم دیتی ہے کسی دائیا کا انتظام کرے، آپ زبردستی نہیں کر سکتے۔ عورت کا جناب، عورت کو کتنا پروٹوکول دیا ہے شریعت نے، صرف تصویر کا ایک رخ نہیں، یہ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھو۔ عورت انکار کر دے میں تیرا میرا بھی بچہ ہے، میں دودھ نہیں پلاتی، رضا تیرے ذمہ، آپ کیا کرو؟ آپ دائی کا انتظام کرو جو دودھ پلائے۔ ہاں صرف جج آپ نہیں، جج کو اختیار ہے، عدالت کو اختیار ہے کہ وہ اس صورت میں عورت کو مجبور کر سکتی دودھ پلانے پہ جب جان کے ضائع ہونے کا، وگرنہ مرد کے ذمہ ہے، رضاعت مرد کے ذمہ ہے، خشانت مرد کے ذمہ ہے، بچے کی جناب والا پرورش، لڑکے کی 7 سال تک، لڑکی کی 9 سال تک، اس کو کہتے ہیں خشانت، یہ عورت کی ذمہ نہیں ہے۔ مرد گھر سے باہر نکلے، عورت کہے اپنے بچے نے سنبھالنے کا انتظام کر، میں کو نہیں سنبھالنا، باہر نکل گئے جدھر بھی، مرد کیا کر سکتے ہیں؟ مرد کے ہاتھ شریعت نے باندھ دیے، اور میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، بچوں کی حفاظت کا ذمہ تیرا ہے۔ اسی طرح تیسرا مسئلہ ہے سیانت کا، سیانت کا، وہ بھی مرد کے ذمہ ہے، عورت کے ذمہ نہیں ہے، نان نفقہ مرد کے ذمہ، بچوں کا بھی عورت کے ذمہ نہیں ہے۔ بات پلے پڑی ہے کہ نہیں پڑی؟ کیا بات، عورت قربانیاں بھی دیتی ہے، وہ بھی ذرا ذہن میں رکھو۔ عورت جو انکار کر دے میں تو روٹی نہ پکا کے دیں، شرط آپ پکوا سکتے ہو؟ بیوی اگر انکار کر دے میں روٹی نہیں پکا کے دیتی تو آپ زبردستی نہیں کر سکتے، میں کپڑے نہیں دھو کے دیتی، ٹھیک ہے اس کا اختیار ہے، آپ نہیں دھلوا سکتے، وہ کہ یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ ہاں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ عورت بھی دلیر ہو جاوے، پھر وہ شریعت کا سہارا لے کے تو جناب ہر گل اپنی منوائے، پھر تو سبھی منوا سکتے ہو، تو انہوں بھی ذرا پتہ دے دینا۔ عورت آ کے نہیں روٹی پکا کے دینا میرے ذمہ نہیں، اس میں کو ٹھیک ہے میں آپ کو کر لینا، جب ادھر روٹی کھانے کا ٹائم آوے نا تو پانی کا گلاس تو روٹی ادھر سامنے رکھ دے، وقت سالن انہوں کو شریعت میرے تو سالم لازم نہیں کیتا، پانی نہ روٹی کھا دی جا سکتی، سامنے کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں شریعت کا مسئلہ بیان کر رہا ہوں، مرد کے ذمہ سالن نہیں ہے، مرد کے ذمہ صرف روٹی ہے، پانی سے کھا لے، بات بھلے پڑی ہے کوئی نہیں؟ ہاں تو بھائی بات یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو اس نے میرے بچوں کو دودھ پلایا، کہا جی پلایا، کیا اس پہ لازم تھا؟ نہیں جی،
میرے کپڑے دھوتی ہے؟ کہاں جی دھوتی ہے. کہا اس پر لازم ہے؟ کہا نہیں. میرا کھانا پکاتی ہے؟ جی پکاتی ہے. اس پر لازم ہے؟ کہا نہیں. میرے بچوں کی حفاظت کرتی ہے؟ جی کرتی ہے. اس پر لازم ہے؟ کہا نہیں. فرمایا جو اس پر لازم نہیں اتنے کام وہ میرے کرتی ہے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے مجھ سے سخت بول گئی ہے. کیا حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ، حکیم علوم مولانا خان نیمی رحمۃ اللہ، اسی واشر بالمعروف کتاب لکھتے تھے. بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، شعر ان کے تابع دار تھے. ان کی بیوی اتنی سخت مزاج تھی کہ پڑ جاتی تھی جناب، اتنی کھلی سناتی تھی. ایک دن ان کا خادم آیا ملنے کے لیے تو آپ گھر پہ نہیں تھے، دروازہ کھٹکھٹایا تو آگے سے کہ کون؟ کہا حضرت صاحب تیری حضرت کی ایسی کیسی، ادھر کدھر جنگل سے، خبردار اپنے حضرت ادھر ڈھونڈ. وہ بیچارہ سہم گیا بھائی یہ کیے اگو گیا تو جناب وہ شیر دے تے بیٹھ کے نا حضرت ابو الحسن خرقانی ہائے ہائے تو لکڑیاں دا گڈھا. عرض کی تھی حضور میں تھوڑے گھر گیا سا تھا ابو الحسن خرقانی، پھر ہنس پہ. فرمایا پھر کیا ہویا؟ آخر جی اے ہویا، آخر اسی دی بدتمیزیاں سہ سہ کے صبر کر رہے ہیں، اسی دی صبر دی وجہ تو اللہ اے مقام دیتا. جو عورت کی بدتمیزی پہ صبر کرتا ہے اور جوڑے رکھتا ہے اللہ اس کو یہ مقام ہے. بلکہ سید نے حضرت حکیم علوم مولانا خان نیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کی بیوی فوت ہو گئی تو بیوی اس کی بڑی سخت مزاج تھی، وہ تھا بھی بیوی سے تنگ. فوت ہو گئی نا تو اس کے دوستوں نے کہا آپ کی دوسری شادی کر. ہاں خبردار، ایک مصیبت تو اتنی ہو کی جان چھوٹی ہے دوسرا دوسرے گاٹی لانے لگا. خبردار کیسے شادی دینا چاہے، میں شادی نہیں کرنی. ٹھیک ہے آپ کی مرضی. رات کو جب وہ سوئے نا تو خواب میں کیا دیکھا؟ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، ایک دوسرے سے بات کرتا ہے یہ کتنا منحوس انسان ہے. تو خواب کے اندر اس کے فرشتے کے گلے پڑ گئے، تو نے مجھے منحوس کہا. میں نے تجھے منحوس اس لیے کہا کہ جب تو اپنی بیوی کی بدتمیزی پہ صبر کرتا تھا نا تو تیرے یہ نیکی جو تھی نا ہم شہیدوں اور غازیوں کے اعمال کے ساتھ ملا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. سبحان اللہ. اب تیری بیوی نہیں رہا، وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. صبح اٹھا جناب سیدھا دوستوں کے بعد آج ہی میں نے نکاح کرنا ہے، آج ہی میری شادی کرواؤ. مجھے نہیں پتا تھا کہ بدتمیز بد اخلاق عورت کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنے کا مقام کیا ہے. وعاشروہن بالمعروف، حسن معاشرت، تخاطب و کلام، کھانا پینا، رہن سہن، معاشرے میں جتنی بھی معروف بھلائیوں کے کام ہیں، جس کو آپ بھلائی کہتے ہو، اچھائی کہتے ہو، خیر کہتے ہو، ہر وہ خیر عورت کے ساتھ برتنے کا مرد کو حکم ہے. بات پتہ پڑی ہے سامع نزید سے بات بہت طویل ہو گئی ہے اور آپ نے بہت ٹائم دے دیا، تقریر بھی بہت لمبی ہو گئی ہے. یہ آخر میں پیغام ضروری تھا، اس میں خیر میں نے 2 گھنٹے خطاب کیے ہوئے، یوٹیوب پہ موجود ہے حقوق زوجین کے ٹائٹل سے، وہ آپ دیکھ لیجیے گا. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی اور فائدہ ہوگا. اور وہ خطاب ضرور شادی سے پہلے دیکھ لینا چاہیے. جن نوجوانوں کی شادی نہیں ہوئی نا وہ شادی سے پہلے وہ خطاب میرا ضرور دیکھ لیں کہ مرد کے ذمے کیا ہے اور عورت کے ذمے کیا ہے. انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں گے، اور یہ بھی میں تلقین کرتا ہوں کہ وہ خطاب ڈھونڈ کے آپ نا شادی کے بعد اپنی بیوی کو پاس بٹھا کے وہ خطاب بار بار سنیں اور بیوی کو کہیں تیرے ذمے کیا ہے تو سن لے، میرے ذمے کیا ہے میں سن لیتا ہوں. دونوں نے عمل کرنا ہے تاکہ سکھی زندگی گزرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. بابا پیج دا واقعہ سنا دے. جی کلمے والا جڑا پٹھا پھوکی تا نے وہ واقعہ سنا دے. سبحان اللہ. بڑی دیر کے میرے والد صاحب نے چلو پسند کیا. چلو جی میں سنا دیتا ہوں. وہ بڑا سادہ واقعہ ہے، میں نے آج سے 12-13 سال پہلے کوٹلی آزاد کشمیر میں پڑھا تھا اور وہ جہاں بھی جاتا ہوں اس کی ڈیمانڈ ضرور ہوتی ہے. بڑا سادہ سا واقعہ ہے، اگر آپ اجازت دیں سنا دوں. سامع نظیر سے ہم تعلیم میں مٹ کے چک کے پانی بھرنے چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے بیٹھ بیٹھے نے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پتر کدھر جاندے؟ آگے بابا جی مدرسے دا پانی کھا گئے، او سامنے بیٹھا چشمہ پانی دا متو پانی بھرنے چلے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ فرمایا پتر اتنا دور کیوں جاندے ہو؟ مدرسے دا کھارا پانی میرے کو لے کرو، میں میٹھا کرتا دال میں کھارے پانی دے مٹ کے بڑے بابا فرید دے سامنے رکھے. بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے ایک آواز سورہ فاتحہ پڑھی، پھونک ماری، سارے مٹ کے مٹھے دال میں مٹ کے چکے مدرسے. وہ نبی پوچھے پتر جلدی کیوں آ گئے؟ آج استاد جی چشمے کے جان کی لوگ نہیں پی. بابا ایک آواز سورہ
سورہ فاتحہ پڑھی بھوک ماری سارے مٹکی مٹھیا کھلا سورہ فاتحہ تو سانو بھی آندی ہے کھارے پانی میں مٹکی لے کے بہ گئے پڑھ پڑھ بھوکا مارا ایک مٹکا مٹھا نہیں لیا کالے میں بابا فرید بول گئے بابا جی تو سر ایک بار سورہ فاتحہ پڑھی بھوک ماری سارے مٹکا مٹھے اسا سورہ فاتحہ پڑھ پڑھ بھوکا مار مار تھک گئے ایک مٹکا مٹھا نہیں لیا بابا فرید پر میں پتر و زبان بھی تے فرید آئی ہو اللہ والوں کی بھوکوں میں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حال قبول فرمائے محبت اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ سلام پڑھیں اور خوش ہو کے سلام پیش کریں سیرا پڑھنا ہے سیرا مصطفیٰ